السلام علیکم ورحمۃ اللہ یاسر بھائی. السلام علیکم۔ یاسر بھائی یہ پوسٹ اسٹرکچرلزم اور پوسٹ ماڈرنزم کبھی کبھار جو ہے کچھ اسکالرس اس کو سائڈ بائی سائڈ رکھ کے دیکھتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے یا پھر کیا ڈفرینسز ہے پوسٹ اسٹرکچرلزم اور پوسٹ ماڈرنزم؟ جی دیکھیے، یہ بات آپ کو بتائی میں نے کہ پوسٹ جہاں لگ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے بیونڈ جا رہا ہے، سمپل میننگ یہ ہے، لیکن اس میں یہ بات شامل ہے اپنے آپ میں کہ وہ اس سے بغاوت کر رہا ہے، اس کے بنیادی پرنسپلس سے۔ تو پوسٹ ماڈرنزم اپنے آپ میں ایک آئیڈیالوجی بن گیا، حالانکہ یہ ایک بہت اچھا سوال تھا کہ پوسٹ ماڈرنزم تو آئیڈیالوجی سے بغاوت کا نام ہے، تو یہ خود کیسے ایک آئیڈیا بن رہا ہے اپنے آپ میں؟ لیکن یہ کہ وہ تمام آئیڈیالوجی سے بغاوت اپنے آپ میں ایک ایسا ایک اصولی اور ایک کلیاتی نظریہ ہے، اسی لیے پوسٹ ماڈرنزم کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو اس کو جب آئیڈیالوجی کے طور پر لیا جاتا ہے تو ہر آئیڈیالوجی، بالخصوص مین میڈ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہیں، وہ اچانک نہیں نمودار ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کنٹیکسٹ ہوتا ہے، بہت سارے تھنکرس ہوتے ہیں، اور تب کہیں جا کر کوئی چیز اپنی ایک صورت اختیار کرتی ہے۔ تو پوسٹ ماڈرنزم بھی 20th سینچری کا وہ 20s اور 40s اور یہ سب ہوتے ہوتے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نظریاتی شکل اس نے اختیار کی۔ تو جن نظریات سے اور جن تھنکرس سے، کچھ تھنکرس کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے، لیکن جن نظریاتی دھاروں سے استفادہ کیا ہے پوسٹ ماڈرنزم نے، اس میں اسٹرکچرلزم شامل ہے، اس میں ایگزسٹینشیلزم شامل ہے، اس میں اگر آپ اسکیپٹیسزم یا سبجیکٹیوزم کو ایک نظریہ لے لیجئے، ریلیٹیوزم وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسٹرکچرلزم بنیادی وہ ہے کہ اس میں اسٹرکچر پر زور ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کو جب سمجھا جاتا ہے تو اس کو اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کے جسم کو، اس کی فزیولوجی کو سمجھنے کے لیے بات ضروری ہے کہ اس کے اسٹرکچر کو آپ سمجھیں کہ بون کا اسٹرکچر کیا ہے، سیلز کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، ہڈیاں کیسے جڑی ہوتی ہیں، تاکہ جہاں کوئی گڑبڑ ہو تو آپ اس صحیح اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں تو آپ غلط اسٹرکچر میں کیا غلط ہے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، اور پھر اس تشخیص کے بعد پھر علاج کریں گے کہ کیسے اسٹرکچر کو صحیح کیا جائے۔ تو یہ جو فنکشنلزم اور اسٹرکچرلزم کی پوری بحث ہے، یہ اس کنٹیکس میں کہی گئی ہے، اور وہ اس نظریات میں وہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم نے جہاں بہت ساری چیزوں کا انکار کیا تو وہاں پر پوسٹ اسٹرکچرلزم سے یہ سملیرٹی ہے، یا یہ بات اس نے مستعار لی کہ اسٹرکچر اپنے آپ میں امپورٹنٹ نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی آرگنائزیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف اس کے اسٹرکچر پر فوکس کرنے سے آپ اس آرگنائزیشن کو بہتر انداز میں نہیں سمجھ سکتے، بلکہ بہت ساری سبجیکٹیو چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، جو کہ بیونڈ اسٹرکچر ہیں۔ تو اس آرگنائزیشن میں مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صدر ہو لیکن اس کو بہت زیادہ فرصت نہ ہو، وہ نامنل مختلف قسم کی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو، لیکن شورا کا ایک رکن ہو جو بہت زیادہ ایکٹیو ہو، بہت زیادہ حاوی ہو، بہت زیادہ اس کی باتیں تسلیم کر لی جاتی ہوں۔ تو اگر آپ اسٹرکچرلزم کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو آپ اس بات کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے، لیکن اگر آپ چیزوں کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے دیکھیں گے اور بیونڈ اسٹرکچر جا کر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ جان پائیں گے کہ ہاں فلاں ذمہ دار تو ہے، لیکن یہ کہ فلاں شخص کا جو رول ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ نظر آتا ہے۔ اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں گے تو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کے طور پر آپ کو انڈیا میں پریزیڈنٹ زیادہ امپورٹنٹ نظر آئے گا، یا کہیں کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے تو بادشاہ زیادہ امپورٹنٹ نظر آئے گا، لیکن آپ یہ بات جانیں گے کہ اس طرح سے اسٹرکچر کا مطالعہ کرنا مفید نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر یا اس کی کیبنٹ پالیسیز اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ اس طرح سے پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ پوسٹ اسٹرکچرلزم سے کچھ ایلیمنٹس اس نے مستعار لیے۔ اسی طرح ایگزسٹینشیلزم سے یا دوسرے نظریات سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں اس نے حاصل کی۔ بنیادی طور پر پوسٹ ماڈرنزم، جیسا کہ ہم نے گفتگو کے دوران اصرار کیا، اس بات کا نام ہے کہ ہر چیز میں شک کیا جائے، کسی ایبسلیوٹ ٹروتھ کو ریکگنائز نہ کیا جائے، ہر چیز کو چیلنج کیا جائے، ہر چیز کو اگر حقیقت، کسی چیز کو اگر حقیقت سمجھا بھی جائے تو وہ ایبسلیوٹ ٹروتھ نہ سمجھا جائے بلکہ حقیقت کا ایک دعویٰ سمجھا جائے جسے آئندہ جھٹلایا جا سکتا ہے، ایک اضافی سچائی کے طور پر اس کو قبول کیا جائے۔ جی تو بھائی میرا یہ سوال تھا کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جسے ماڈرنٹی سے پوسٹ ماڈرنزم ایمرج ہوا؟ جی اصل میں ماڈرنزم نے انسانوں کو سمجھنے کے لیے بالکل ہی مطلب سائنٹیفک میتھڈ کے نام پر بہت ہی یعنی جس طرح سے آپ نیچرل چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو آپ نے لیبارٹری میں لے گئے، پھر اس کے بعد آپ نے کوئی تیزاب ملایا، رنگ دیکھا، کچھ اور چیزیں دیکھی، اس طرح کی ساری چیزیں، تو انسانوں کو بھی بالکل اسی طرح ایک نیچرل ریالٹی کے طور پر پیش کیا جانے لگا تھا۔
اور اس طرح کے دعوے اور کوٹیشن سامنے آنے لگے تھے کہ جس طرح سے جیومیٹری کو سمجھا جا سکتا ہے اسی طرح انسان کو سمجھا جا سکتا ہے. تو کسی قسم کی سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ گوارا نہیں کی جاتی تھی. ہر چیز آبجیکٹیو، ہر چیز نیچرل، ایک اصول نکال لو اور پھر اسی سسٹم پہ سب کو انالائز کر ڈالو. تو یہ جو جنرلائزیشن تھا یہ پرابلمٹک تھا لوگوں کے لیے، کیونکہ ایک تو یہ جنرلائزیشن کیا جا رہا تھا یورپین کنٹیکسٹ میں، یعنی یورپین انسان کا مطالعہ کیا جائے پھر کہا جائے دنیا میں انسان ایسا ہی ہوتا ہے. یورپین سوسائٹی کا مطالعہ کیا جائے، کہا جائے کہ سوسائٹی ایسی ہوتی ہے یا ایسی ہونی چاہیے. کولونیلزم کا مطالعہ کیا جائے اور کہا جائے کہ ترقی کا یہی ایک راستہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو پورا سسٹم تھا، پورا لاجک تھا، وہ بڑا ٹینٹڈ تھا اپنے آپ میں. اور یہ تنقیدیں تو بالکل جسٹیفائڈ ہیں ماڈرنٹی پر. پوسٹ ماڈرنزم کی غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے ماڈرنزم پر تنقید کی، کیونکہ وہ تو تنقید کی جانی چاہیے تھی، وہ تنقید کے لائق تھا. بہت سارے اصولوں پر ہم بھی تنقید کرتے ہیں ماڈرنٹی کے. لیکن پوسٹ ماڈرنزم کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تنقید کرنے میں اس نے ایسا غلو کیا کہ جو باتیں صحیح تھیں ان کا بھی انکار کرتے ہوئے بالکل دوسری ایکسٹریم پر چلا گیا. تو ماڈرنٹی کے جو اصول تھے وہ اصول، ان میں سے بہت سارے فطری اصول تھے اور بہت سارے زبردستی گڑھے ہوئے اصول تھے. تو جو انکار ہونا چاہیے تھا وہ ان اصولوں کا انکار کرنا چاہیے تھا جو کہ فارفیشڈ تھے یا جو مبالغہ آمیز تھے، یا جو بہت گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے انسانوں کو، یا انسانوں کی تمام جو ڈائیورسٹیز ہیں اور جو سبجیکٹیوٹیز ہیں ان کا خیال نہیں رکھ رہے تھے. سارے آفاقی حقائق کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہاں پر. لیکن پوسٹ ماڈرنزم نے، جیسا مغربی ذہن والی جو بات میں نے آپ کو بتائی، اس پر عمل کرتے ہوئے اس ایکسٹریم سے جہاں پر ہر چیز بالکل طے شدہ ہے، وہاں سے ایسی جگہ لے گئے جہاں پر کوئی چیز بھی طے شدہ نہیں ہے. تو یہ ریزنس رہے جس کی وجہ سے پوسٹ ماڈرنزم کے رجحان کو ایک بغاوت والے رجحان کے طور پر نئی نسل نے اڈاپٹ کرنا شروع کیا، اور ایک فیشن کے طور پر یہ مقبول ہوتے ہوتے ایک آئیڈیولوجیکل ٹرینڈ بن گیا اپنے آپ میں. یہ میں سوال دیتا کہ اگر ہم اس نظریے کو مانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی حقیقت موجود نہیں، تو جو جملہ ہے یا پھر جو فلسفی یا پھر جو آئیڈیولوجی جو نظریہ ہے، تو اس میں ایک اجازتی نقطے کے دیر از نو ٹروتھ، یعنی یہاں پہ وہاں پہ مطلب کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ہمیں اس حقیقت کو ماننا، مطلب اس جھوٹ کو ماننا پڑیں گے کوئی حقیقت نہیں. تو اس میں ایک اس جملے میں ایک اجازتی نقطہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کو لے کے اسلام کا کیا پرسپیکٹو یا پھر اسلام میں ہمارا کیا نظریہ ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پورا سوال سمجھا آپ کا، لیکن شاید یہ سینس تھا کہ اسلام کا اس پر کیا ٹیک ہے. تو اور یہ واقعی اچھا سوال ہے اپنے آپ میں. تو یہ کہ دیکھیں، ایک شارٹ کٹ، اور جیسے کہ ہم نے آئیڈیولوجی پہ ڈسکس کیا اور پوسٹ پر ڈسکس کیا، تو ایک اور شارٹ کٹ لیجیے کہ جہاں پر ازم آ جائے، ISM، تو اور وہ نظریہ کے طور پر وہ چیز ہو، تو یہ کہ وہ پرابلمٹک ہے اپنے آپ میں. پرابلمٹک اس سینس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں 100% غلط ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ بنیادی طور پر ایک مین میڈ، ایک انسانی نظریہ ہے. اور انسانی نظریے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غلط ہوگا، کہیں نہ کہیں جا کر غلط ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ اس میں سچائی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ ذرا آگے بڑھنے کے بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر غلط اور تباہ کن ثابت ہوگا انسانوں کے لیے. تو کیپٹلزم میں بہت ساری سچائیاں ہیں، فطری حقائق ہیں، بہت سارے اس کے اصول بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ کہ وہ کسی نہ کسی موڑ پر پہنچ کر ایک ظالمانہ رخ اختیار کرتا ہے اور بہت سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. کمیونزم کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان برابر ہیں سارے کے سارے، لیکن اس کا جب وہ امپلائی کرتے ہیں وہ لوگ اور امپلیمنٹ کرتے ہیں اس نظریے کو، تو جو ظلم و ستم کی داستان ہوتی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ سارے نظریات کے لیے ہے کہ جو بھی انسان کے بنائے ہوئے نظریے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ کچھ سچائیاں وہ لیتے ہیں اور ان پر بہت ساری ملمہ کاری کر کے ایک نظریہ تخلیق پاتا ہے، اور وہ انسانوں کے لیے جب امپلیمنٹ ہوتا ہے تو مختلف قسم کے پرابلمس لاتا ہے. کیونکہ جب تک تھیوری پر بحث ہوتی ہے تب تک اس کی خصوصیات اور اچھائیاں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے بہت سارے مسائل اس کے آتے ہیں. ویسے تو پوسٹ ماڈرنزم کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جو کہ کہیں امپلیمنٹ ہو اس سینس میں کہ جیسے سسٹم آف گورننس میں کوئی چیز امپلیمنٹ کی جاتی ہے، لیکن تب بھی یہ کہ جو افراد اس کو ایک نظریے کے طور پر، نظریہ حیات کے طور پر قبول کر کے اپنی زندگیاں ان خطوط پر گنواتے ہیں، ان کو کوئی ایک اینکر حاصل نہیں ہوتا ہے اپنی زندگی کے لیے. تو یہ سب مسئلہ جو ہے وہ سنگین ہوتا ہے. اور کیپٹلزم اور کمیونزم اور اس طرح کے جو نظریات ہیں جو امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، ان کی جو تباہ کن چیزیں ہیں وہ انڈسٹریل ریولوشن سے لے کے سوویت ریولوشن تک، وہ ساری چیزیں ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو اسلام کا جو ٹیک ہے ان نظریات پر وہ یہی ہے کہ انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ نظریات بنائے اس سینس میں، آئیڈیولوجی کے سینس میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کانسیپٹ نہ بنائے، چیزیں ڈسکور نہ کرے، تھیوری نہ دے، یہ سب ہائپوتھیسس نہ دے.
ریسرچ نہ کرے، یہ سب نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہ کہ نظریہ حیات دینا، سسٹم آف لائف دینا، ان معنوں میں آئیڈیالوجی کا کنسٹرکشن جب انسان کرے گا تو وہ غلط کام کرے گا، ایک ایسا کام کرے گا جو کرنے کے لیے وہ بنا نہیں ہے، جس کے لیے اس کی عقل کیپیبل نہیں ہے، اور اسلام اس چیز کو نہیں اچھا سمجھتا ہے۔ تو اسلام کے مطابق انسان کے لیے جو نظریہ حیات دینے کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ نظریہ حیات اسلام کی صورت میں اس کو دیا جا چکا ہے، وہ نظریہ اصول کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے۔ اس نظریے کے فریم ورک میں اس کے تحت اجتہادات کا ایک دروازہ ہے جو اس کے پاس ہے، اور اس میں پوری دنیا ہے جس میں وہ جا کر ریسرچ، تحقیق اور بہت ساری چیزوں کا کام کر سکتا ہے، کام کرنا چاہیے اس کو۔ لیکن اس کی باؤنڈریز کو کراس کر کے جب وہ خود اپنے لیے ایک نظریہ گڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایسی ہی کسی کھائی میں گرے گا جہاں کچھ حقائق اس کے پاس ہوں گے لیکن ایک بڑا سا مجموعہ مختلف قسم کے فالسوٹ کا اس کے پاس ہوگا۔ انسان کیوں نہیں بنا سکتا اپنے لیے ایک نظریہ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زمان و مکان سے محدود ہے، اور نظریہ بنیادی طور پر ایک ایسی حقیقت ہونا چاہیے جو ہر وقت ریلیونٹ ہو۔ تو انسان ایسی کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتا جو کہ ہر وقت ریلیونٹ ہو، اسی لیے انسان جو ہے وہ نظریہ تخلیق نہیں دے سکتا، اور یہ کام جو ہے وہ انسانوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ نظریہ حیات والی جو گائیڈ لائن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی اسلام کی صورت میں، اور یہی ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے۔ انسان نے جب وحی الہی کا، غیب کا انکار کر کے کوئی نظریہ تخلیق کیا ہے تو وہ کچھ باتیں تھیوریٹیکلی کچھ دیر تک اچھی لگی ہیں، لیکن جیسے ہی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے وہ تضادات جو چھپے ہوئے تھے وہ کھل کر انسانوں کے سامنے آئے ہیں۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم بھی ماڈرنٹی سے اسی طرح کی ایک بغاوت کا نام تھا، کیونکہ ماڈرنٹی نے انسانوں کو جو نظریات دیے، کیپٹلزم دیا تو پھر انڈسٹریل ریولوشن میں جو مسئلے پیدا ہوئے وہ ہم دیکھتے ہیں، کمیونزم دیا تو سوویت یونین اور پھر پوری دنیا کے جو ہنگامے تھے وہ دیکھتے ہیں، نیشنلزم اور فاشزم دیا تو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری جو تباہیاں تھیں اس نے بالکل مایوس کر دیا کہ ماڈرنزم میں ہمارے مسائل کا حل ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا کہ آپ ساری چیزوں کا، حقائق کا انکار کر کے ایک بالکل دوسرے انتہا پر جائیں جو کہ پوسٹ ماڈرنزم کی انتہا ہے، بلکہ اس کا حل یہ تھا کہ انسان نے جو غلطی کی تھی ماڈرنٹی کے زمانے میں بالکل شروعات میں، کہ غیب کا اور وحی الہی کا انکار کر دیا تھا، تو اس کو تسلیم کرتے ہوئے اور صحیح معنوں میں اسلام کو ایک الٹرنیٹیو کے طور پر اڈاپٹ کرتے۔ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس چیز کو لوگوں کے سامنے اس طور پر پیش کرتے۔ تو کس طرح سے ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں بہتر انداز میں، یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اور ان نظریات کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ انسانی خواہشات کیا کیا رہی ہیں، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا تھیوریز انسان نے دی ہیں، اور پھر کہاں کہاں ٹھوکر کھائی ہے۔ جی، تو میرے خیال میں وقت بھی کافی ہو گیا ہے، میں اپنا ای میل آئی ڈی وغیرہ دیگر تفصیلات آپ کو دے چکا ہوں، کسی کے کوئی مزید سوال ہوں تو آپ وہاں پر ایڈریس کر سکتے ہیں۔ تو کیف صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سیشن وائنڈ اپ کر لیں۔ یاسر بھی ایک آخری سوال تھا، بس چھوٹا سا سوال ہے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی اصل میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھنے کے لیے کچھ ریفرنسز، کچھ کتابیں وغیرہ آپ اگر سجیسٹ کرتے ہم کو تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے میں اس وقت کوئی آپ کو اس سینس کی کتاب نہیں سجیسٹ کر رہا ہوں جو کہ یعنی مان لیجیے نے بھی کتاب لکھی ہے دا پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، پھر ریس رالف کی اس کی کتاب ہے دا پوسٹ ٹروتھ وغیرہ، وہ سب کتابیں میں نہیں سجیسٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ پوسٹ ماڈرنزم پر آپ ایک سعد اللہ حسینی صاحب کی ایک اردو میں کتاب ہے جو رفیق منزل میں سیریز آئی تھی، مابعد جدیدیت اور اسلام، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ نام ہے، تو اس کا آپ مطالعہ کیجیے، اس میں مابعد جدیدیت کا پتہ چلے گا اور اسلامک رسپانس اور وہ تنقید کی آپ پر واضح ہوگی۔ اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مقالات کا مطالعہ کریں، چاہے وہ ویکیپیڈیا ہو یا اسٹینفرڈ ہو، اس کا مطالعہ کریں۔ اس سے آگے بڑھنا چاہیں تو وہ ایک سیریز چلی تھی انٹروڈکشن سیریز، جس میں بہت چھوٹے چھوٹے 100 صفحات کے اندر مختلف چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مجھے ملی تو میں کیف صاحب کے ساتھ اس کا PDF شیئر کر دوں گا، شارٹ انٹروڈکشن ٹو پوسٹ ماڈرنزم۔ یہ اس طرح کی چیزیں پڑھیں جو کہ گائیڈ بک ٹائپ کی ہیں۔ اس کے بعد کچھ افراد اگر ایسے ہوں آپ میں جو باقاعدہ اس نظریے پر علمی تحقیق اور ریسرچ وغیرہ کا کام کرنا چاہیں، تب پھر ہم مطلب بات کریں ایک اگلے سیشن کے طور پر، جہاں پر ہم لیوٹارڈ اور فوکو اور نیتشے وغیرہ کی اوریجنل تصنیفات اور پھر کیسے ان کا کریٹیکل مطالعہ کریں اس پر گفتگو کریں۔ یہ چیز سب کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ مجھے لگتا ہے آپ کو اور کوئی تو سوال نہیں ہے، تو ابھی میں بردر خان یاسر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا، اور آپ سب سے بھی بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اور آخر میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ نیٹ ورک پرابلم کے لیے،
اس کے لیے آپ سبھی ہمیں معاف کریں، اور یہیں پر انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کا آغاز کیا جائے۔ السلام علیکم۔